بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوھر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی فضا کے اندر اب ایک نئے ماشاء اللہ کی باتیں، چہ مگوئیاں، گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ باتیں وہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا وہ ان کے حمایتی ہیں، اور یہ بڑے افسر رہے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس سارے معاملے میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج وزیر اعظم عمران خان ہوں پتہ نہیں وہ آئی نہیں گیا کہ نہیں گیا، اے میں نہیں پتا، اے بحث تسی کر لینا۔ بہرحال وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج لاہور تشریف لے آئے، اور ایڈے اللہ دے فضل نال انہوں دے قدم یہو جے کہ لاہور قدم پہ دے نال ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جو کل ہونا تھا وہ اب چلا گیا 16 اپریل کو۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے باقاعدہ طور پر یہ اشور کیا تھا سپریم کورٹ کو کہ کل جو اجلاس ہے وہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہوگا اور ووٹنگ سموتھ ہوئے گی، یہ انہوں نے اشور کیا تھا۔ لیکن ادھروں بھائی نو گل ہوئی تو ادھر بھائی جی وہ جڑا نا عمران خان لاہور آ گیا اور پریز لائی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ پریز لائی کے ساتھ ملاقات میں ان کے بیٹے جو مونسلائی ہیں وہ بھی موجود تھے، اور پھر گورنر پنجاب جو نئے آیا وہ ظاہر بیچارہ ہوں مطلب اخیرلی ٹائم دی اگ سیکھن آ گیا ہے، اور وہ اس کی باتیں عمر سرفراز چیمہ صاحب کے بارے میں بھی لوگ اب شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ، لیکن وہ کیا کرے، وہ آ گیا، حالانکہ نہیں آنا چاہیے تھا مگر چلے بن گیا نا۔ ہوں گورنر تو لکھا جائے گا نا چیمہ صاحب کی ساری فیملی نو ہے جی، گورنر پنجاب کا گورنر چھوٹی گل تھوڑی ہوں، تو وہ اب آگے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ملاقات ہوئی ہے ادھر سے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو مطلب مزاری صاحب ہیں، دوست مزاری صاحب بڑا ایک انرجیٹک سا ینگ نوجوان ہے، لیکن اس نے آج یہ کیا کہ انہوں نے اجلاس کو 16 اپریل تک ملتوی کر دیا، اور اس کے لیے بہانہ جڑا پایا انہوں نے کہا کہ جناب 25B جو ہے رولز آف بزنس کا وہ مجھے اس بات کا اختیار دیتا ہے، میں کہ لے گیا۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ٹوٹل غیر آئینی اقدام ہوا، یہ جب تاریخ مقرر کی گئی تھی اس کے آگے تاریخ نہیں جا سکتی تھی۔ یہ آئین کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، 95(2) پڑھ لیں آپ، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو تاریخ مقرر ہوگی وہ تو آگے نہیں جا سکتی، اور اس دن ووٹنگ ہونی ہے، ہر صورت ووٹنگ ہونی ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہوگا تو اس کی بھی ووٹنگ کا جو دن مقرر ہوگا اس دن ووٹنگ ہوئے گی، شام 6 بجے سے پہلے اس نے کمپلیٹ ہونا ہے۔ یہ آئین کے الفاظ ہیں، میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا۔ 130 کو آرٹیکل 130 کو آپ پڑھ لیں پورے کو، اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ کر کے 3 تو اگے لے گئے، اگے تو پھر 6 پاتی، 6 تو ہوں 16 لے گئے۔ یار نہیں ساری حرکتاں کرنے دے باوجود گل نہیں بنتی پئی۔ وہ جو ایم پی ایز جن کو انہوں نے غدار کا، باغی کا، لوٹے کا، جن پہ الزامات بے تحاشا لگا دیے، وہ بہو جی انہوں دی گل سننے تیار کوئی نہیں، وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی طرف گئے ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف گئے ہوئے ہیں تو اتنے سانوں کوئی شاید لب ہی جائے گی۔ اسی کل نو تو کہہ سکیں گے نا کہ یار اسی تہاڈی گل من کے تہانوں ووٹ تو اسی ہن ٹکٹ نہیں دے رہے، لیکن اگر وہ ادھر سے واپس آ گئے تو پھر بھائی نے بہت زیادہ برا حال ہو جائے گا۔ یہاں پر عمران خان تو اگلی ٹکٹ تو کسی صورت نہیں دے گا۔ آج بھی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا اب میں لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دوں گا، اب میں کسی مفاد پرست کو ٹکٹ نہیں دوں گا، اب میں ٹکٹ جو ہے نا وہ بالکل محب وطنوں کو دوں گا۔ اور محب وطن کا آپ کو پتہ ہے ٹھیکہ ان کے پاس ہے آج کل، وہ علیم خان نے کہا ہے نا، انہوں نے کہا تو ماما لگنا ہے بہو، ہر ایک ٹھیکہ لیتا ہے تو یہ باتیں بہرحال ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں بڑا شدید قسم کا مجھے غصہ ہے اس ساری صورتحال پہ، کیونکہ آئین کو جس طرح مدول کے رکھتا نا یار انہوں نے، یعنی یہ فوجی حکومتیں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوتی تھی، مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن یہ جو کر دیا انہوں نے پکڑ کے۔ اب آپ یہ اس بات سے اندازہ لگائیں، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انہوں نے کہا جی کہ 3 مہینے میں الیکشن ہوگا۔ خان صاحب نے اس دن تقریر میں کہا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا بہو جی اسی نہیں کرا سکتے، 3 مہینے میں ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، کم از کم 6 مہینے لگیں گے۔ یہ ایک بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، دوسری بات، وہ جو اسپیکر صاحب ہیں، وہ جڑے اسد کیسر صاحب ہیں، وہ بھائی کتنے گئے ہوئے؟ سوال ہے۔ اب جیو نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ اس لیے غائب ہیں، وہ اس لیے اس دن اجلاس میں نہیں آئے تھے کیونکہ وہ آرٹیکل 5 جو ہے جس کو بنیاد بنا کر حکومت نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اور مطلب وہ اس پہ ایگری نہیں کر رہے تھے حکومت کے موقف سے، لہٰذا انہوں نے کہا بہو جی پھر یہی ہے میکسیمم کہ میں نہیں جاتا اجلاس کے اندر، وہ اجلاس کے اندر نہیں گئے۔ اس طرح انہوں نے خود کو آرٹیکل 6 لگنے سے بچا لیا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا نام استعمال ہوا، ان کی چیئر استعمال ہوئی تو کتے نہ کتے پھر گواہی آ جائے گی، ابھی تو نہیں لیکن مستقبل میں گواہی ضرور آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے ان کی۔
یہ معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ اسد کیسر صاحب مسلسل ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، غائب ہیں، وہ کتنے گواچے نے یرغمال بنایا ہے کسی نے، انہوں نے کتنے ڈکیا ہے نے، وہ ابھی تک سامنے منظر عام پر کسی جگہ پر نہیں آ رہے، میڈیا ان کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن وہ بھائی صاحب دے فون ہی بند ہے اور خود بھی وہ غائب ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پھر جو سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہیرنگ کر رہی ہے تو روزانہ ہی غلط دن پا چھڑ دی۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، ایک عجیب بات ہے کہ اتنا سیریس میٹر تھا یہ سپریم کورٹ کے نزدیک کہ انہوں نے اتوار والے دن، یعنی چھٹی ہوتی ہے اتوار والے دن از خود نوٹس لیا، نہ صرف از خود نوٹس لیا اس کارروائی کا بلکہ جا کے عدالت لگائی اور ایک انٹرم آرڈر بھی جاری کیا۔ یہ انہوں نے اس دن خود کارروائی کی۔ اس کے بعد جناب اگلا دن پاتا تھا کہ کل سماعت کریں گے، حالانکہ سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی دن سٹے آئے گا اس کارروائی کے اوپر اور اس کے بعد اگلا پروسیجر مکمل کرنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا سر۔ اچھا، وہ بات آگے بڑھتے ہوئے جناب انہوں نے کل تے پات دی، کل تو پھر اج تے پہ آ گئی، اج تو پھر کل تے پہ آ گئی۔ اب یہ جو ہے چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے چلنا چاہیے تھا، جو آئین اور قانون کہہ رہا ہے، یا 2+2=4 کے تحت جو چیزیں چلتی ہیں ویسی نہیں ہو رہی ہیں۔ دیر از سم تھنگ ایلس جو کہ بیہائنڈ دا سین ہے، بیہائنڈ دا کرٹن ہے، جو مخفی رکھا جا رہا ہے، پلان کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا اور ان کے جو چاہنے والے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ تو ریٹائر ہو کے باہر بیٹھے نہیں پاویں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ اس طرح کی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں وہ بھی باتیں میں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جس طرح سے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے ادھر پارا چڑھتا جا رہا ہے، پنجاب کے اندر پارا جو ہے اس وقت فل پیک تے چلا گیا۔ بہو جی، آج حمزہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور غصہ ان کا جائز ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ٹاک کیا ہے، یہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ٹاک کیا ہے، اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی کا اجلاس وہ 16 تاریخ کو لے گئے۔ کیوں لے گئے بہو جی؟ اس لیے لے گئے بندے پورے نہیں ہو رہے، بہو نہیں ہونے بندے پورے، اس طرح سے بندے نہیں پورے ہوں گے، اور اگر بندے نہیں پورے ہوں گے، ڈیلے ہوتا جائے گا تو اسی جناب ایوی اسمبلی دا کوئی نہ کوئی مطلب گھٹ پڑ جاواں گے تو کہاں گے اتنے بھی نویں انتخاب ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ آلریڈی قربانی دی جا چکی ہے، وہ بلی دا بکرا چڑھا بڑا آتا سی نہ پڑھ کے، وہ کیا نام ان کا، عثمان بزدار صاحب کو، تو اب نگران وزیر اعظم کی میں مطلب پنجاب اسمبلی توڑ دے، لہٰذا اب اس کی کوئی نئی شک، کوئی اور آئندے وچوں کوئی نویں جڑی ہے نا ایٹم لبھی جا رہی ہے، کوئی ایتھے بھی شریف الدین پیرزادہ کوئی ان کو، یا ڈاکٹر ظہیر الدین بابر وان صاحب کوئی مطلب اینکا لا کے بیٹھے ہوں گے کہیں، کوئی چیز ڈھونڈیں اور یہاں پر بھی اسمبلی کو ختم کیا جائے، کیونکہ صرف قومی اسمبلی کے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں۔ اگر ہم عمران خان کی بات کو تسلیم بھی کر لیں تو صرف قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے، پنجاب میں نہیں ہونے، پنجاب میں تو سر پنجاب اسمبلی کے اندر الیکشن ہونا ہے، تو وہاں پر الیکشن ہوگا تو حمزہ وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اگر حمزہ وزیر اعلیٰ ہوگا تو پنجاب نون لیگ کی حکومت ہوگی، پی ٹی دی ٹکٹ کسے نہیں لینی، یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا، لہٰذا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کڑماس پیا رہے، چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہ جائیں، اور اسی طرح جو ہے معاملات نو تکا لائی رکھو، فی الحال کوئی نہ کوئی اور راہ نکل آئے گا۔ لیکن حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ کل ہم جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، آپ اجلاس بلائیں، بھاگے نہ، ہم وہاں پر اگر نہیں بلاتے تھے پھر اسی باہر اجلاس کرائیں گے اپنا بیٹھ کے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل پنجاب اسمبلی کے باہر ایک نیا جو ہے سین کریٹ ہوگا اور دنیا بھر میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کہ جناب بڑی توڑ پھوڑ کی ہے جی، یہ جو ہیں اپنا نون لیگ کے لوگ ایم پی ایز جو وہ اس دن وہاں پہ رہ گئے تھے، بڑی توڑ پھوڑ کی تھی جناب، بڑا رپھڑ پاتا انہوں نے پڑھ کے تھے۔ اچھا، اب اس توڑ پھوڑ کا میں آپ کو ایک ماضی کی مثال دیتا ہوں۔ ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی، اور انہوں نے اسی طرح جس طرح یہ کرتے ہیں اجلاس اپنی کا اللہ گلہ کر کے اجلاس مکا کے چلے گئے، اپوزیشن نے اجلاس بلایا ہوا تھا، اپوزیشن وہاں پہ کھڑے ہو کے رولا پاندی رہی۔ اچھا، جب وہ اپوزیشن وہاں سے چلی گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک فوٹیج جاری کی اور انہوں نے کہا کہ جناب اگلے دن وہ فوٹیج جاری ہوئی کہ جناب یہ دیکھیں توڑ بھن کی، انہوں نے سارے ڈیسک توڑ دیا پکڑ کے اور بینچز اکھاڑ دیے ہیں، اور مطلب نہیں لگتا سی جس طرح اتنے نا کوئی جنگ و جدل ہوئی ہے، وہ فوٹیج جاری کی گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں علی اکبر صاحب جو ہیں وہ رپورٹر ہیں اور پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی کو کور کرتے ہیں، سٹی 42 میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے سے وہ فوٹیج نکلوا لی جو کہ جب اپوزیشن احتجاج کر کے واپس جا رہی ہے تو اس وقت اسمبلی کے حال کی کیا صورتحال تھی ایوان کی، وہ والی بھی نکلوا لی، اور وہ والی بھی نکلوا لی کہ جو لوگ آ کر توڑ پن کر رہے سن ڈیسک کا دی بات چو،
وہ पंजाब असम्बली के अपने मुलाजम थे और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भेजे हुए। दोनों फुटेजेस उनके पास आ गई। अब भी एक ही फुटेज चलाई उन्होंने, एक ही फुटेज कि ये असल फुटेज ये है, ये बाद में सारा कुछ तोड़ भन जी ने बाद चो किन्ने की थी। अभी उन्होंने वो वाली फुटेज नहीं दी थी कि जनाब ये तोड़ भन कौन कर रहा है, सिर्फ एक फुटेज चली परवेज़ लाई साहब को जनाब। उसके बाद उन्होंने पारा हो गया हाई। सिटी 42 के जो मालिक हैं वो परवेज़ लाई के अजीज़ हैं दूर नज़दीक से, तो उन्होंने जनाब उनको कह के ना सिर्फ उस अली अकबर को नौकरी से मुअत्तल करवाया, उसकी तनख्वाह रुकवा दी, उसको बिल्कुल सड़क पर बहाता फड़ के मुंडे वो मुझे याद है। उस वक्त फिर हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, जद्दोजहद की थी उनको बहाल करवाने की। सेम यही वाक़या इस दफ़ा हुआ है। इस दफ़ा भी मुझे यकीन है इस बात का, हमजा साहब तो अपने जो क्लेम करते हैं वो अलग बात होगी, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि पंजाब असम्बली की जो फुटेज इन्होंने जारी की है तोड़ फोड़ की, वो सारी की सारी जो फुटेज है वो जनाब इन्होंने खुद अपनी तोड़ भन कराई है और उस तो बाद उसकी फुटेज बना ली। अब इनको ये क्यों मौका मिला? मौका इनको इसलिए मिला कि उज़मा बुखारी साहब जो मुस्लिम लीग नून की MP हैं, किसी दौर में पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, वो भी उनके हस्बैंड भी समीउल्लाह खान साहब, अच्छा दोनों बड़े अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वैसे, मैं ये आपको बता दूं। अच्छा उज़मा बुखारी साहबा ने फुटेज बनाई और कि जनाब मैं यहाँ पे पानी भी नहीं है, बत्ती भी बंद कर दी इन्होंने पकड़, AC बंद कर दी है पकड़ के, और वाशरूम्स में पानी बंद कर दिया है, तो हम कहीं नहीं जा सकते, असी इतने तड़े आ। तो अगर इन्होंने दरवाजे ना खोले, अगर इन्होंने पानी और ये AC वगैरह ना हमारा चालू किया तो मैं ये दरवाजे तोड़ दूँगी, मैं खिड़कियाँ तोड़ दूँगी। फिर एक जज्बाती अंदाज में उन्होंने एक छोटा सा क्लिप बना के वो शेयर किया रिपोर्टर्स के साथ। वो रिपोर्टर्स ने हर खबर चाहिए थी, उन्होंने जनाब खबर चलाती। अब इस बात को बुनियाद बनाकर, ये बात ज़हन में रखिए, इस बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा बहाना पा लिया और कहा देखो जी ए फुटेज है उज़मा बुखारी दी, इन्हें गल्लां कीतियां नाल ओहदे हिना परवेज़ भट्ट सी ते इन्हां ने हरकतां कीतियां ने ते लिहाजा इन्हां दी मैंबरशिपां जड़ियां ना वो मुअत्तल कीतियां जाणगियां। ये इन्होंने शुरू किया और अपनी कार्रवाई वैसे अलग पा ली। ये मैं आपको बिल्कुल ट्रू बात बता रहा हूँ, ये ट्रू सीन है जो यहाँ पर चलाया गया और इसी को बुनियाद बनाकर अब वो नून लीग के कोई 40-41 के करीब MPs की मेंबरशिप करेंगे मुअत्तल, और जब वो मुअत्तल कर देंगे तो उसके बाद वो कहेंगे जी ए चुके वोट नहीं पा सकते, जिसलिए वोट नहीं पा सकते तो फिर इजलास की कार्रवाई होएगी और उसमें वो आ नहीं सकेंगे तो फिर पाए न परवेज़ लाई वज़ीर आला बन जाएगा। यानी ये देखिए किस तरीके के साथ, मैंने कहा ना आपको, आइन को, कानून को, हर शय मदूल के परवेज़ लाई वज़ीर आला बनना चाहते हैं। और इमरान खान चाहते हैं कि जनाब परवेज़ लाई वज़ीर आला बने ना बने, कम लमकदा रहे और वो चीज़ें आगे की तरफ जाती रहे। आज जो मेरी सुबह बात हुई, जो मैंने शुरू में कहा कि जनाब अब जुडिशल मार्शल की बातें हो रही हैं फौजी मार्शल के बाद, वो सर बात ये है कि पहले तो इस मुल्क में फौजी मार्शल लगते रहे और जाहिर है कि अदलिया उनको बकाया तौर पर प्रोटेक्शन देती रही। बल्कि एक तो जस्टिस अरशाद हसन खान साहब जो थे, उन्होंने तो ये जड़े सी भाई परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने कहता कि भाई तू आईनी च अपनी मर्जी तरमीम कर ला, यानी जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास खुद नहीं था वो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भी दे दिया पकड़ के। ठीक है, अच्छा ये सारा काम जब हो गया तो दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हुकूमत की सर, यानी फौजी मार्शल भी लगते रहे, उनको प्रोटेक्शन देती रही अदलिया। नतीजा ये निकला कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इन दोनों की हुकूमतें रहीं। अब जो कहा जा रहा है वो ये है कि जनाब इस दफ़ा जुडिशल मार्शल लगेगा, और जुडिशल मार्शल किस तरह लगेगा, अब ये जो बातें हैं वो की जा रही हैं वो इस तरह लगेगा कि जनाब आपने देखा होगा कि वो जो हैं अपना इमरान खान साहब, उन्होंने एक नाम दिया जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब का कि इन्होंने नकरान वज़ीर आज़म ला दो, क्योंकि नाम देने होते हैं। हुकूमत ने भी, अपोजिशन ने अब तक नाम नहीं दिए, हुकूमत ने नाम दे दिया तो वो उसका नाम दिया। अच्छा अब पंजाब में भी इसी तरह का हुई, जो ये पंजाब असम्बली टुट गई या इन्होंने जो करना कराना करन तो बाद इत्थे भी कोई साबिक़ चीफ जस्टिस को साबिक़ जज हाई कोर्ट का या मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो इत्थे लाया जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि एक जुडिशल मार्शल की सूरत पैदा होगी। मैंने आपको एक चीज़ पॉइंट आउट की थी, मैंने कहा था जहन में रखिएगा, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 3 माह में इलेक्शन नहीं हो सकते सर, ये तैयारी नहीं हो सकती, हमारी तैयारी नहीं है, हम कम से कम 6 माह लेंगे। तो इसका मतलब ये कि 6 माह तक ये जो लोग बैठे रहेंगे, ये मावरा आइन होगा ना, मावरा आइन होगा, तो इसको जो मावरा आइन होता है उसको मार्शल लॉ कहा जाता है। तो इस तरफ चीज़ें चल पड़ेगी। अब सारी की सारी जिम्मेदारी एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो जल्द अज जल्द इसका फैसला करे। लेकिन आज चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आए, उन्होंने कहा है
کہ جناب اس کیس کی وجہ سے نگران حکومت کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. یار اب اندازہ لگائیں اس ریمارکس کے بعد جو کوٹ ہوئے ہیں, ظاہر ہے ٹی وی چلا رہے ہیں, اس کو سب جگہ پہ چل رہا ہے, اس کے بعد تو یہ گل جڑی سویرے سویرے منک بھائی نے فون کر دسی, اور سابق افسر ہے, موجودہ نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اور سابق افسر ہے اور عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرنے والا افسر ہے, ٹھیک ہے. اس افسر نے جو مجھے کہا تھا کہ یار یہ جو جوڈیشل مارشل لا ہے نا, یہ آئے گا اس طرف اب, ٹھیک ہے, پھر سب کا احتساب ہوگا بٹ صاحب, تو پھر جی تھوڑیاں سیاسی پارٹیاں نے نا یہ ساریاں دی ساریاں انہوں نے لگ سمجھ جائے گی, یہ ان کا سٹائل تھا. تو اب سر یہ جب ریمارکس آیا ہیں تو میرے دماغ کی ٹلی کھڑکی ہے کہ پلان پائن کچھ ہو رہے, چیزیں کتے ہور جا رہی ہیں, پی ٹی والے یہ سے باتیں کر رہے ہیں, اوپر سے ریمارکس ایسے آ رہے ہیں, اسمبلی کا اجلاس 6 سے 16 پہ چلا جاتا ہے, عجیب و غریب فوٹیجز آ رہی ہیں, تو بہو جی گل کتے ہور جا رہی ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کچھ جو با اثر لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ موجود ہیں, اور عمران خان تو ظاہر ہے خود بھی نہیں چاہتے کہ اس ملک کو آئین و قانون کے تحت چلایا جائے, بس رولا پائی رکھو کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, ریاست مدینہ جناب اس طرح کی باتیں کرتے رہو, ٹھیک ہے, لوگوں کو ایس ٹرک کی بتی مگر لائی رکھو تو اپنا وچو جڑا نا کام پائی جاؤ. یہ میرا خیال ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے. کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بااختیار لوگ ہیں ان کو پاکستان کو آئین کے تحت چلانے کی ہمت اور توفیق عطا کرے. میں تو یہی کر سکتا ہوں, آپ جو کچھ کر سکتے ہیں بہو جی تہاڈی مرضی. پھر باقی اتنے ملتے گلے بھی لا.